وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 19 ستمبر بروز سوموار بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 597 ہے، قسط نمبر 97 ہے، اور حدیث نمبر 617 سے لے کر 622 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 617، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھانے کی اہمیت۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح اخبرنی ابی عن ابی نعیم وهو وهب قال رأيت ابن عمر ابن الزبیر یدعو یدیرانی بالراحتین علی الوجہ۔ حضرت ابو نعیم وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا کرتے دیکھا کہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں منہ پر پھیر لیتے تھے۔ جیسے ہم دعا ختم کرتے ہیں تو یوں، اب البتہ کچھ تھوڑا تھوڑا تکبر لوگوں میں بڑھ رہا ہے، تو مسلمان یوں ہاتھ اٹھانے کی بجائے یوں ہی کر لیتے ہیں، نیچے سے نیچے ہی کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمام صحابہ کا طریقہ تھا۔ اب دیکھیں نا، عبداللہ ابن زبیر بہت بڑی ہستی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے 12 سال میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے 12 سال میں حضور سے سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ تو اتنے بڑے عالم اور فقیہ صحابی، ان دونوں کا تعامل یہ ہے کہ جب دعا ختم کرتے تھے تو اپنی یہ ہتھیلیاں چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ آگے جی حدیث نمبر 618، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب عن اکرمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمع منہا انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت اکرمہ کون ہے؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، مگر اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہا رات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعو رافعا یدیہ، کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بولیے ہاتھ ہے، تو پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھانا سنت مصطفیٰ ہے۔ اب یقین کیجئے دل دکھتا ہے، یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیوں جی، کبھی آپ نے دیکھا یا میں ہی صرف دیکھتا ہوں؟ ہاتھ چک دے، ختم شریف سے بیٹھے ہوں گے، کتنے بھی بیٹھے ہوں گے، دعا ہو رہی ہے، ایتھے ہاتھ ہے۔ وہ خدا کے بندے تو کیا کر رہا ہے یار، تو محتاج ہے، اللہ کا فقیر ہے، اور فقیروں نے کیا کہتے ہیں جو منگتے ہوں وہ تو اچھے کر کے منگتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کے سینہ مبارک کے برابر ہاتھ ہوتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ آپ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ جاتی تھی، یعنی اتنا بھی آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور یہ کسی روایت میں نے نہیں پڑھا کہ دعا ہو رہی ہے اور آپ بالکل ہاتھ نیچے کر کے یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا تو یہ تکبر ہے یا یہ جہالت کی انتہا ہے، اور کچھ نہیں ہے بھائی۔ تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یدعو رافعا یدیہ، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، یقول، اور کیا کہا، انما انا بشر، کہ یا اللہ میں بشر بن کے دنیا میں تشریف لایا ہوں، کہ تو نے مجھے بشروں میں بشر بنا کر بھیجا ہے۔ بولیے بشروں میں، وگرنہ تو حضور کا مقام یہ ہے کہ جبریل بھی آپ کا غلام ہے،
جو نوریوں کا سردار ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو یہ کہا کہ حضور کی حقیقت جو ہے وہ بشریت سے بھی ماورا ہے، نورانیت سے بھی اونچی ہے. تو ہم کہتے ہیں حقیقت تو یہی ہے جو حضور نے فرما دیا کہ انما انا بشر، پر حضور کا مقام رفعت بلندی وہ بشریت اور انسانیت سے بھی اعلیٰ ہے اور ہر نور اور نورانیت سے بھی اعلیٰ ہے. اور اس مقام رفعت بلندی کی حقیقت کیا ہے وہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اگر کسی کو پتہ بھی چلا ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ چپ کر میرے علی. نہیں سمجھے ہو؟ اگر کسی کو حضور کی کوئی جھلک نظر آئی ہے تو اس نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ حضور نے مجھ سے ٹکٹ مانگی ہے، حضور نے مجھ سے کرایہ مانگا ہے، حضور نے کہا ہے طاہر القادری میں آؤں گا تو پھر تیرے پاس ہی رہوں گا، میرا سارا انتظام تیرے ذمے ہوگا. تو پتہ چلا تو نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر دیکھا ہوتا تو ایسی باتیں، اور جنہیں ویکھیا انہیں یہی کہا کہ چپ کر میرے علی، اتھا جا نہیں ہو بولن دی، کوئی مثل نہیں میرے ڈھولن دی. تو پتہ چلا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جناب، ویسے ہی فلٹ کر دیا آپ نے. تو خیر اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا انما انا بشر، یا اللہ تو نے مجھے بشروں میں بشر بنا کے بھیجا ہے. ولا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین اذینہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فیہ، کہ میں اے اللہ فلا تعاقبنی، تو میرا مواخذہ نہ کرنا اگر کسی مومن کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میں نے اسے سخت الفاظ کہہ دیے ہوں تو ولا تعاقبنی، اے اللہ تو میرا مواخذہ، میری گرفت نہ فرمانا. اب یہی وہ حدیثیں ہیں جس سے ہمارے آس پڑوس کے دوست وہابی حضرات دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو حضور خود کہہ رہے ہیں اللہ میری پکڑ نہ کرنا. تو کوئی بات ہے نا؟ میں نے کہا بات ہے پر تو سمجھا نہیں. بات ہے پر تو صرف یہی سمجھا کہ کوئی حضور سے غلطی ہو گئی ہے معاذ اللہ جس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، حضور اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ یہ یاد رکھنا کہ کسی کو تکلیف دینا جائز ہے، اور اگر دے بیٹھو تو رب سے معافی ضرور مانگ لینا. تو یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے. اور تسبیحاں چھڑ کے بولو یار امت کو، اللہ کی قسم اس سے بڑی اس ٹائم کوئی تسبیح نہیں ہے. میں کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہوں بھائی، آپ نہیں مانتے. اچھا جی آگے حدیث نمبر 619. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قدمت طفیل بن عمرو دوسی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طفیل بن عمر دوسی، یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے تھے، بارگاہ نبوی صلی اللہ، یہ بھی تسبیح ہے نا، درود سے بڑی تو تسبیح کوئی نہیں. تو ابھی آپ پڑھے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عمر بن طفیل دوسی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بڑی غور سے سنا، ان دوسن قد اسد و ابت، کہ یا رسول اللہ یہ قبیلہ دوس والے جو ہیں نا یہ کلمہ نہ پڑھنے پر ڈٹ گئے ہیں، مسلمان نہ ہونے پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، کہتے ہیں ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، مسلمان نہیں ہونا. تو فدعوا اللہ علیہا فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ورفع یدیہ. تو آپ ان کے لیے دعائی کر دیجئے، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. تو اب دو چیزیں ہو گئی، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ، حضور نے پہلے تو اپنا رخ مبارک قبلے کی طرف فرما لیا. یہ دعا کا ایک ادب ہے، نہیں کہ منہ اتھے کیتا. اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو رخ کدھر ہونا چاہیے؟ یہ پہلا ادب آ گیا دعا. دوسرا ورفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے. بولیے ہاتھ ہے بھائی، یہی باب چل رہا ہے نا، ہاتھ اٹھانا. تو فظن الناس انہ یدعو علیہم، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے، ان کی بربادی کی دعا کریں گے. پر فقال اللہم اہدی دوسن وأت بہم، مگر آپ نے کہا یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما دے. میں نے ایک بات کہی تھی کسی دور میں جب میں نیا سنی ہوا، وہابیوں نے میری بڑی پکڑ کی، میرے خلاف بڑی پوسٹیں چڑھائیں
کہا جی دیکھو کتنا بڑا مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضور دعا کرے، توجہ سے سنیے گا آپ بات، بڑا طوفان اٹھایا بیچاروں نے بڑا، پر سامنے کوئی نہیں آیا۔ میں نے تو چیلنج کیا تھا آ جاؤ اسی پر آ جاؤ مناظرہ کر لو، پر سامنے اور آتے بھی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ حضور دعا فرمائے اور اس کی قبولیت کا ظہور نہ ہو تو سمجھو اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو تعلیم دے رہا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو تمہیں اسلام چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ میرے نبی کا معاملہ ہے، میں نے کہا اللہ تعلیم دے رہا ہے، وگرنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور مانگے اور پوری نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے ہو یار۔ بس صبح صبح تسی ماشاءاللہ ہلے ہو، میں تکڑا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ وہاں پہنچو نا جس جذبے پہ میں کھڑا ہوں، حضور تو خود مقبول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے یار، اللہ کا گھر بھی قبول ہوا ہے تو حضور کی برکت سے ہوا ہے۔ لگاؤ فتویٰ کیا لگاؤ؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب یہ جو میں نے اس بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے نا، قبلتن ترضاہا، تیری رضا کے لیے بنایا ہے، وگرنہ ادھر بھی عبادت میری ہے ادھر بھی عبادت میری ہے، اور میں عبادت میں بھی تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو دعا کی پھر کیا بات رہ گئی؟ اگر حضور مانگے اور اس کا ظہور نہ ہو، لفظ کہہ رہا ہوں ظہور، قبول تو ہے ہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے یہ مولوی کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی، اچھا بڑا آدمی، جی ہاں تجھے کس نے بٹھایا ممبر پہ اور یہ بات کر رہا ہے تو حضور کے بارے میں؟ او جی حضور نے 3 دعا مانگی، 2 قبول ہوگی، یہ قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہوئی ہے، ظہور نہیں ہوا۔ بولو ظہور ہے، اس پر لگاؤ فتویٰ کس نے لگانا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں۔ اور جب حقیقت کیا ہے؟ بولو حقیقت ہے اس حدیث سے دیکھو، حدیث نمبر 620۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال قحط المطر عامن، قحط المطر عامن، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں خشک سالی ہو گئی، اور اتنی خشک سالی کہ ہر طرف پریشانی کا دور۔ تو فقام بعض المسلمین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ، ایک شخص جمعے کے خطبے کے دوران کھڑا ہو گیا۔ بولو، حضور ممبر پر تھے اور ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ فقال یا رسول اللہ قحط المطر، وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ وہ قحط سالی آ گئی ہے، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، زمین خشک ہو گئی ہے، وَهَلَكَ الْمَالُ، اور ہمارے جو مال مویشی ہیں نا وہ سب ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے ہیں۔ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ یہ بھی تو امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، یہ باری تھوڑی زبانہ تے تالے لگ جاندے نے، یہ بھی سناؤ نا قوم نو تاکہ حقیقت واضح ہوئے۔ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ وَمَا يُرَى فِي السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں کدھر دیکھا بھائی؟ آسمان طرف۔ جیسے ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے، من صحابتی فمد یدیہ حتی رأیت بیاد ابطیہ یستقی اللہ فما صلینا الجمعۃ، کو کہتے ہیں کہ بس حضور نے جب یوں کیا ہم نے آسمان پہ دیکھا، اس سے پہلے بارش کا نام و نشان نہیں تھا، جو ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے بادل ہی بادل ہو گئے اور ہر طرف بارش کا نزول ہو گیا، اور رم جھم مسلط دھار بارش شروع ہو گئی۔ جمعے کے دن دعا مانگی، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے تک مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی۔ اسی بارش میں ہم اگلا جمعہ بولو پڑھنے آئے۔ توجہ سے سننا پھر کیا ہوا، وہ تو ہر طرف بارش ہی بارش۔ فما صلینا الجمعۃ حتی اہم شاب قریب الدار رجوعی الی اہلہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جمعے میں نا تو جو نوجوان تھے طاقت والے وہ تو بارش میں چل کر اور بوڑھوں سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا، اتنی بارش کہ چل بھی سکتے، پر نوجوان آ گئے۔ اب جب نوجوان آ گئے
تو فدامت جمعتن فلما کانت الجمعۃ التی تلیہا، تو وہ شخص پھر جمعے میں کھڑا ہو گیا، دوبارہ کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ تہمتت البیوت تہدمت البیوت، کہ یا رسول اللہ اب تو ہمارے گھر گرنے شروع ہو گئے ہیں، اتنی بارش ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر اور وہ تبی سر رکبان، تو اور یا رسول اللہ سواری بھی مشکل ہو گئی ہے کہ نہ سواری چل سکتی ہے نہ پیدل بندہ. تو اب سنیے، فتبسم لسرعتی ملالت ابن آدم، حضور مسکرا پڑے. حضور نے کہا کہ بھئی آدم کا بیٹا کتنا جلد باز ہے، پچھلی بار کہہ رہا تھا جی قطرہ بھی نہیں برس رہا، فوری بارش ہونی چاہیے، اور اب کہہ رہا جی بہت ہو گئی ہے، تو بڑا جلد باز ہے. حضور مسکرا پڑے. وقال بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے. یہ نہیں نظر آتی ان بیچاروں کو. اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ بارش نا ارد گرد برسا دے، ہم پر نہ برسانا. تو آگے صحابہ کے الفاظ سنیے، فتکشطت عن المدینہ، جو ہی حضور نے یہ فرمایا بادل مدینے سے دور چلے گئے. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھوں میں ہیں. ان بیچاروں کو صحیح سمجھ نہیں آئی. آگے جی حدیث نمبر 621 وہی ہے جو پہلے سنا چکا ہوں. حدثنا السلط قال حدثنا ابو عوانۃ عن سماک عن اکرمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہ سمعہ منہا، کہ میں نے اما عائشہ صدیقہ سے سنا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہا رات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رافعا یدیہ، کہ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یقول، اور دعا کی، اللہم انما بشر، اے اللہ میں بشروں میں بشر ہوں، فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین اذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فیہ، اے اللہ میں بشری صورت میں ہوں، بشری لباس میں ہوں، مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا. جس مومن کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے یا میں نے اسے سخت الفاظ کہہ دیے ہیں تو تم مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر مواخذہ نہ فرمائیو. اس کی حدیث کی شرح میں نے پیچھے کر دی ہے. یہ حضور اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، وگرنہ تو حضور نے تو کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دی، بلکہ جانوروں کی تکلیفیں دور فرمائی ہیں، اور ساری امت سے جتنی تکلیفیں دور ہوئی ہیں بھی میرے نبی کے صدقے دور ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.